بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک میں سحری کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان سحری کر سکتا ہے جب تک اذانوں کی آواز آتی رہے، اور بلکہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آخری اذان کی آواز آتی رہے گی بندہ سحری کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، اور اگر کوئی شخص اس طرح سے سحری کرتا رہے کہ رات سے وہ کھاتا رہے یہاں تک کہ اذانیں شروع ہو جائیں اور یہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے، تو اس کا پھر روزہ شروع ہی نہیں ہوگا، وہ پورا دن بھوکا پیاسا تو رہے گا لیکن شرعی اعتبار سے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے سحری کا وقت بیان کیا اور کب تک مسلمان کو کھانے پینے کی اجازت ہے اس کو بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے جدا ہو جائے، ممتاز ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر سفیدی کے ڈورے سے مراد دن ہے، یعنی صبح صادق ہے، اور رات کے ڈورے سے مراد رات ہے، یعنی رات میں سے صبح صادق ظاہر ہو جائے تو انسان کھانا پینا اپنا موقوف کر دے، یہاں تک وہ کھا پی سکتا ہے۔ اور عربی سے واقفیت رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا حتیٰ یتبین، کلوا واشربوا حتیٰ، یہ حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے اینڈنگ پوائنٹ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی مسلمان کھاتا پیتا رہے لیکن اس کا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ صبح صادق ہے، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے وہ اپنا کھانا پینا موقوف کر دے اور اس کے بعد اپنا روزہ مکمل کرے۔ عام مفسرین نے ان ساری آیات کی یہی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ایک حدیث پاک کا مفہوم سمجھنے میں پیش آتی ہے، یعنی یہ جو بات ہے کہ انسان کھاتا پیتا رہے جب تک اذانوں کی آواز آ رہی ہے، تو ایک حدیث پاک سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس کا مفہوم نہیں سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں۔ سنن ابی داود کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنے برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی حاجت کو پورا کر لے، یعنی اگر اس کو کچھ کھانا پینا ہے تو وہ کھا پی لے۔ یا اب یہاں پر ذکر ہے اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز سن لے اور ہاتھ میں برتن ہے اور اس برتن میں کھانے پینے کی ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ہے، اور وہ اپنی حاجت پوری کرنا چاہے، کچھ کھانا پینا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ اب لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے وقت بھی اگر کوئی شخص کھاتا پیتا رہے تو اس سے اس کا روزہ ہو جائے گا جب تک اذان ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس حدیث پاک کی شرح کیا ہے، اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داود کی ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے مرقات کے اندر حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لکھتے ہیں، جو اس کے معنی بیان کرتے ہیں، ان میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک اس کا احتمال یہ بیان فرمایا کہ ہذا اذا علم او ظن عدم الطلوع، وقال ابن الملک هذا اذا لم يعلم طلوع الصبح اما اذا علم انه قد طلع وشك فيه فلا۔ پہلا احتمال یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب کہ بندے کو اس بات کا یقین ہو کہ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی، یا اس کا ظن غالب ہو کہ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی ہے اور اذان شروع ہو گئی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں ابن مالک کے حوالے سے، اور اگر اس کو یہ بات معلوم ہے کہ صبح طلوع ہو چکی ہے یا شک بھی ہو تو اب اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلا احتمال تو یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت کے اندر اجازت ہے بندے کو کہ جب کہ اس کو علم نہ ہو اور یہ والی بات اس کو معلوم ہو کہ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی۔ دوسرا قول امام ابن حجر کے حوالے سے انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں وَيَصِيحُ أَن يُرَادَ مِنَ الْحَدِيثِ طَلَبُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ أَيْ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ نِدَاءَ الْمَغْرِبِ وَصَادَفَ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنَاءَ فِي يَدِهِ لِحَالَةٍ أُخْرَى فَلْيُبَادِرْ بِالْفِطْرِ مِنْهُ وَلَا يُؤَخِّرُ إِلَى وَضْعِهِ۔ ارشاد فرماتے ہیں امام ابن حجر
کہ اس کا یہ والا مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ دراصل فجر کے لیے بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے اذان مغرب کی. یعنی اذان مغرب کا وقت قریب تھا اور کسی شخص نے اپنے ہاتھ میں کسی اور وجہ سے برتن اٹھایا کھانے پینے کا، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ افطار جلدی کرے، وہ برتن رکھنے کی بھی تاخیر نہ کرے، فوراً ہی افطار کر لے، کہ فوراً افطار کرنا یہ بھی ہمارے دین کے اندر مستحب ہے. آگے ہی مشکات کے اندر حدیث پاک آئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احب عبادی الیہ عاجلہم فطرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جو افطار کے اندر جلدی کرتا ہے. تو حافظ ابن حجر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک بھی افطار میں تعجیل کے حوالے سے ہے، بندہ افطار میں جلدی کرے. اب آپ دیکھیں کہ حدیث پاک کا اگر یہ والا معنی لیا جائے تو اس کا اذان فجر سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تعلق پھر اذان مغرب سے ہوگا، نہ کہ اذان فجر سے. تیسرا اس کے اندر مفہوم ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا، میں اس کا کچھ خلاصہ کر کے بیان کر دیتا ہوں، عبارت تھوڑی طویل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گویا کے ابتدائی حالات کے لیے تھی، یعنی جب روزے فرض ہوئے، ابھی لوگوں کی عادت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، اور اس وقت وہ کھا پی رہے ہوتے تھے اور ایک خواہش کا غلبہ ہے، لوگ کھا رہے ہیں، خواہش کا غلبہ ہے، ابھی اتنی عادت بھی نہیں ہے روزے رکھنے کی. تو اس صورت میں نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے اجازت دی کہ بندہ کھاتا پیتا رہے، اگر اذان بھی سن لیتا وہ کھاتا پیتا رہے. یعنی اس والے اگر مفہوم کو لیا جائے تو گویا کہ حدیث پاک منسوخ قرار پائے گی، یہ اس کے اوپر اب عمل نہیں کیا جا سکتا. تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حدیث پاک کو سمجھنے میں کتنی غلط فہمی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ اس طرف چلے گئے. اچھا، اب ہمارے علماء اور شارحین اس حدیث پاک کی اتنی مفاہیم اور احتمالات اور تعویلیں کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل واضح بات ہے کہ اگر حدیث کو اپنے ظاہری معنی پہ رکھا جائے گا تو قرآن کریم اور حدیث کے معنی کے اندر تصادم ہو جائے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا، آپس کے اندر تعارض پیدا ہو جائے گا. اس تعارض سے بچانے کے لیے قرآن پاک کی آیت کے اوپر عمل کیا گیا اور حدیث پاک کے یہ مفاہیم نکالے گئے اور مفاہیم بیان کیے گئے. میرے محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہمارے آ چکا ہے، اور یہاں پر ہمارے یہاں ایک اور مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنی گھڑی دیکھ کر، اپنی مسجد کی گھڑی دیکھ کر، اپنے گھر کی گھڑی دیکھ کر، یا اپنی ذاتی گھڑی موبائل وغیرہ کو دیکھ کر سحر و افطار کا ٹائم اندازہ لگا رہا ہوتا ہے اور سحر و افطار اس حساب سے کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ بعض اوقات وہ گھڑیاں اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق نہیں ہوتی. میرا مشورہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی اپنی گھڑیوں کو اپنے ملک کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق سیٹ کر لیجئے، اور کسی مستند ادارے سے شائع شدہ سحر و افطار کا نقشہ، مثال کے طور پر دعوت اسلامی کی مجلس توقید کی طرف سے جو سحر و افطار کے نقشہ جات جاری ہوئے ہیں وہ مستند ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے سحر و افطار کا اہتمام کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث نجات و مغفرت بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.